رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، میں نے آپ کی خدمت کے اندر اصلاحی، روحانی، تبلیغی اجتماع کی طرز پر درس قرآن کریم پیش کرنا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہر زمانے میں مسلمان کے لیے درس انقلاب ہے۔ درس کہتے ہیں سبق کو، انقلاب کہتے ہیں اپنے آپ کے تبدیل کرنے کو۔ قرآنی احکامات سن کے اگر ہمارے اندر بات سمجھ آ جائے تو ہم اپنی غلط زندگی سے ٹھیک زندگی کی طرف آ جائیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جسے حاملین عرش نے اللہ پاک سے سنا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سامنے ٹھہرے تو حضرت جبرائیل سے پوچھتے ما قال ربنا، وہ فرماتے قال ربنا قال الحق، ہمارے اللہ نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے۔ میرے دوستو، حاملین عرش جن نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں کی حالت یہ ہو گئی۔ اسی لیے یہ کلام اللہ اپنے اندر ایک وجد رکھتا ہے، اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے۔ کلام اللہ کو جب بھی پڑھا جائے کلام اللہ پرانا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار قرآن کریم پڑھو گے کبھی قرآن کے الفاظ تمہارے لیے پرانے نہیں ہوں گے۔ ہر بندہ پڑھتا ہے، قرآن کی عجیب تاثیر سامنے آتی ہے۔ آپ اور ہم تراویح میں ہر سال سنتے ہیں، ہر سال سننے کا اپنا مزہ ہے۔ کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ تو پہلے سنا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ نماز میں بندہ اپنے خالق سے بات کرتا ہے۔ اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے بات کرے، میرا اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ ہم سے ہم کلام ہو، تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے بندے سے مخاطب ہونا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے۔ حضرت لقمان کا واقعہ سنایا اور اس واقعات میں چند باتیں اللہ رب العزت نے سمجھائی ہیں۔ وہ کیوں کہ حکیم لقمان بہت بڑے بزرگ تھے جس کو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے۔ حکیم لقمان وہ ہیں جن کا ذکر کفار نے اپنے اشعار میں کیا ہے اسلام کے اترنے سے پہلے۔ حکیم لقمان عربی نسل سے ہیں، عرب کے لوگ اسے حکیم کہتے تھے۔ اس حکیم کا یہ معنی نہیں، حکیم سے مراد دانائی والا، حکیم سے مراد اچھی باتوں والا، حکیم سے مراد ایسے مسائل کا حل پیش کرنے والا جسے چٹکیوں میں حل کرنا کہتے ہیں، یہ حکیم ہے۔ یہ لقمان حکیم اپنی شکل کے لحاظ سے تو اتنے خوبصورت نہ ہوں جتنے اپنے کردار کے لحاظ سے خوبصورت مانے جاتے تھے۔ یہ ایک حبشی تھے، بکریوں چرانے کی بدولت ان لوگوں نے جو چیز کمائی تو اس کو سچائی پہ زندگی گزاری، رب العزت نے اسے امر کر دیا ہے، دنیا اسے آج سلام پیش کر رہی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس مقام پہ حضرت لقمان کا واقعہ اس لیے عرض کیا ہے۔ آپ اٹھائیے امام ابن الکثیر کی تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن الکریم اٹھا لیں، اس کے ساتھ آپ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے الجامع اٹھا لیں، یہ اس کے اندر آپ اردو تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، وہ اس کا پس منظر تہ منظر لکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ رسول اللہ کو طعنہ دیتے تھے۔ آپ کہتے ہیں شرک غلط ہے، آپ کا دعویٰ ہے بتوں کی عبادت غلط ہے، آپ کا نظریہ ہے معبودان باطلہ کی اطاعت غلط ہے۔ اگر شرک غلط ہے، بتوں کی عبادت غلط ہے، بت کو اپنا خدا ماننا غلط ہے، تو یہ بات آپ کو پتہ چلی ہے۔ کیا آپ سے پہلے کتنے عقلاء گزرے ہیں، حکماء گزرے ہیں، اصفیاء گزرے ہیں، بڑے گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے شرک پہ نفی کی ہے؟ ان میں سے کسی نے بتوں کی عبادت کو منع کیا ہے؟ ان میں سے کسی نے بتوں کی عبادت کی نفی کی ہے؟ اگر کی ہے تو لے آؤ۔ ان کا دعویٰ یہ تھا، قرآن کریم نے ان کے دعوے کے مطابق ان کی تردید کو نازل کیا، ان کی دعوے کے مطابق اس کے جواب کو نازل کیا، ان کی منشا کے مطابق اس بات کو رد کرتے ہوئے رب نے فرمایا یہ صرف میرے پیارے پیغمبر کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے وہ لقمان جسے تمہارے شاعر
حکیم کہتے ہیں، وہ لقمان جسے تم دانا کہتے ہو، وہ لقمان جسے پر حکمت گفتگو والا کہتے ہو، وہ شخص ایسا گزرا ہے جس نے شرک کی نفی کی ہے، اور شرک کی نفی عوام میں نہیں کی، شرک کی نفی صرف خواص میں نہیں کی، شرک کی نفی وہاں کی ہے جہاں بندہ اپنا تن من دھن لگاتا ہے، جہاں بندہ اپنی کمائی لگاتا ہے، جہاں بندہ اپنے آپ کو مشقتوں کے سفروں میں ڈال کے اولاد کو راحت پہنچاتا ہے۔ اپنی اولاد کو سمجھایا ہے بیٹا شرک کبھی نہ کرنا، اولاد کو بتایا ہے بیٹا شرک بہت بڑی بلا کا نام ہے، بیٹا توحید کو تھام لو، اللہ کی ربوبیت کے سامنے سر جھکا لو، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا لو، اپنی زندگی ٹھیک کر لو۔ مکہ کے لوگوں، تم اپنے پیغمبر کو تانا کیوں دیتے ہو؟ یہ پہلا بندہ نہیں ہے، اس سے پہلے بڑے بندوں نے شرک کے خلاف بات کی ہے۔ یہ ہے پس منظر۔ قرآن کریم میں جواب موجود ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کریم ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن گمراہی بھی دیتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے، قرآن کتاب ہدایت، گمراہی کیسے دیتا ہے؟ ہدایت دینا تو سمجھ آئی ہے، گمراہی کا مطلب آداب کا لحاظ نہ رکھو، پلیت حالت میں پڑھنا شروع کر دو، جنبی حالت میں پڑھنا شروع کر دو۔ جن حالتوں میں قرآن پڑھا ہے، منع ہے پڑھنا، ان حالتوں میں ڈیز آف دا مینسز، ان دنوں میں خواتین تلاوت شروع کر دیں، ایام مخصوصہ میں اس کو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یہ آداب کی خلاف ورزی ہے۔ اور قرآن کریم صحابہ نے عربی ہونے کے باوجود، قرآن زبان عرب میں ہونے کے باوجود رسول اللہ سے سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا قرآن سمجھنے والوں سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کے سمجھانے والوں سے قرآن سمجھنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں، اگر قرآن کریم عوام نے سمجھنا ہے تو علماء کی زیر نگرانی سمجھے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن قرآن تختہ مشق نہیں ہے، قرآن بازچہ اطفال نہیں ہے، قرآن نعوذ باللہ کھلونا نہیں ہے جسے ہر آدمی چاہے خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کرنا شروع کرے۔ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے۔ امام ابن کثیر کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے پڑھی ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اے پیغمبر آپ انہیں بتا دیں، ان لوگوں کو سنا دیں، ایک بزرگ گزرا ہے جسے لقمان حکیم کہتے ہیں، ہم نے اس پر حکمت کے پھول کھلا دیے تھے، اس پہ حکمت کی باتیں ڈال دی تھی، وہ بہت بڑی حکمت پر حکمت گفتگو کرتے تھے۔ ہم نے اسے بھی کہا تھا اے لقمان انشکر للہ، تجھے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ کیا معنی؟ تجھے اچھائی ملی ہے، تجھے شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کر رہا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر تم نے شکر سے منہ پھیرا، ناشکری کی، تو یاد رکھنا اللہ پاک کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ پھر بھی تعریف والا ہے۔ اذ قال لقمان لابنہ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے جب یہ گفتگو کر رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تجھے بھی شرک نہیں کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ، اللہ کو اکیلا مان، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا کسی کا حق مارنا ہے، بہت بڑا حق مارنا ہے، ظلم کا معنی ہے یہ شرک نہ کرنا۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ ایک آیت آئی ہے، یہ آیت کیوں آئی ہے اس کا تھوڑا سا لفظ بتا دوں، آگے پھر نصیحتیں ہیں۔ اللہ پاک یہ درمیان میں جملہ لا کر بتا رہے ہیں کہ جب اولاد کو سمجھایا جاتا ہے جو ماں باپ کے لیے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، تو اس کو تو غلط تعلیم باپ نہیں دے سکتا نا، تو اتنی اچھی تعلیم ہے جو والد اپنی اولاد کو دے رہا ہے۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو سکھایا ہے کہ ہم تجھے یہ بات بتا رہے ہیں، اے انسان تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا ہے، کمزوری پر کمزوری اٹھائی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال پہ جا کر تجھے دودھ چھڑا دیا گیا ہے۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کر، میں تیرا الہ ہوں، ماں باپ کا شکریہ ادا کر، وہ تیرے آنے کا سبب ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، مکہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو ماں باپ نے ان بیٹوں کو کہا کیوں مسلمان ہوتے ہو، ان کے لیے آیت اتری۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر ماں باپ اے بیٹا تجھے کہہ دے الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، تو شرک کر لے، ماں باپ شرک کی تعلیم دے،
ما لیس لک بعلم، جس کی دلیل نہ تیرے پاس ہے نہ کائنات میں کسی کے پاس ہے۔ شرک بے دلیل دھڑلہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں تو یاد رکھنا فلا تطعہما، اس معاملے میں ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا۔ لیکن اس کا کیا مطلب ماں باپ کی بے عزتی شروع کر دو؟ جی نہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں تو نے اچھائی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اچھائی میں گزارنی ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اس راستے کا اتباع کر جس راستے پہ لوگ چلنے والے میری طرف آیا کرتے ہیں۔ الی المصیر ثم الی مرجعکم، کیونکہ تم سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہارے اعمال نامے تمہیں دکھا کے بتاؤں گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ یا بنیا، لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، وزن کے برابر، رائی کا دانہ اس کے برابر، اس کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، وہ نیکی ہو یا برائی ہو، فتکن فی صخرہ، وہ پہاڑوں میں کیوں نہ پڑی ہوئی ہو، پہاڑوں اور چٹانوں میں کیوں نہ پڑی ہوئی ہو، او فی السماوات، جو اس بندے کی نیکی یا برائی آسمانوں میں کیوں نہ ہو، او فی الارض، یا زمین میں کسی جگہ چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، یأتی بہ اللہ، رب وہ طاقت رکھتا ہے کہ اللہ اسے لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ لطیف، لطافت، میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ لطافت اور کثافت کسے کہتے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے کبھی نماز نہ چھوڑنا، وأمر بالمعروف، اور وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کبھی نہ چھوڑنا، نیکی کا حکم کرتے رہنا، ونہی عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس کے بدلے اگر تجھے تکلیف پہنچے تو تکلیف پہ صبر کرنا، اس دعوت کے کام کو نہ چھوڑنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہمت والوں کے کام یہی ہوا کرتے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا کبھی اپنے گالوں کو یوں پھلا کر، ان میں سختی دکھا کر لوگوں سے بات نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے چلنے کی اپنی عادت نہ بنانا، کبھی نہ چلنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، كل مختال فخور، اللہ اس بندے سے پیار نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو یا خود پسند ہو، اللہ اس سے پیار نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک، رفتار اپنی میانہ روی رکھ، تو چل کیسے رہا ہے اپنے چلنے کے انداز کو دیکھ۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، گفتگو کے طرز کو دیکھ، وے آف دا ٹاکنگ، وے آف دا اسپیکنگ، بول کیسے رہا ہے، بات کیسے کر رہا ہے، اس کو سمجھ۔ اس میں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بڑا پن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں پھر کیا ہونا چاہیے؟ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا یاد رکھ اس میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ اگر میانہ روی نہیں رکھے گا تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آوازیں تو پھر گدھوں کی ہوا کرتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی 8 آیات، سورۃ نمبر 31، آیت نمبر 12 تا آیت نمبر 19، ان آیات کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اب میں قدر تشریح آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِي، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اس آیت کا آپس میں ربط، جسے کہتے ہیں ریلیشن، تعلق کیا ہے شکر کا اور عطائے حکمت کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت بتا رہی ہے کہ لقمان علیہ السلام کو دانائی ملی، حکمت ملی، اس کے بعد فرمایا ان اشکر للہ، تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ آیت بتاتی ہے کوئی نعمت اللہ پاک تمہارے اوپر کر دے تو اس نعمت پر اترایا نہ کرو، میری بدولت، میری طاقت کی بدولت، میرے کام کی بدولت، میری محنت کی بدولت، میری قسمت، نو، یہ نہیں کہا کرو، نو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوگا؟ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ مزاج بناؤ۔ اس عطائے حکمت کے بعد بھی انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو بندہ شکر کرتا ہے، فرمایا اگر تم شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو نعمت بڑھ جائے گی، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کر دی تو پھر یاد رکھنا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمت پہ شکر پہ نعمت بڑھتی ہے۔